السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ جائے۔ جی ویورز، تو آج آپ کو ایک دعا کے بارے میں بتاؤں گی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پر ان کو خیر دنیا اور آخرت کی دعا سے مشرف و مخصوص فرمایا تھا، اور حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی عمر اور مال میں اور اولاد میں عظیم برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی اور ان کی سلبی اولاد کی تعداد 100 کو پہنچی ہے، جن میں 73 مرد تھے اور باقی عورتیں، اور ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ یہ دنیا کی برکات تھی جو بطفیل دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئیں۔ باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا فرمائی وہ یہ تھی: بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم رزنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تاجیل ما اخرت ولا تاخیر ما اجلت۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ کے نام سے، نفس پر، اپنے مال پر، اپنے دین پر، اے اللہ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی فرما اور جو مقدر فرمائے اس میں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ میں مؤخری میں جلد بازی میں تاخیر نہ چاہوں۔ تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کروایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: فرمائیے، اپنے آقا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا: بخدا یقیناً میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ بہتر چیزیں دیکھیں، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق نہ عذاب کا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور حجاج، تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بڑھتی ہوئی تیز ہو گئی اور کہنے لگا: اے انس، جو خدمت تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، اور جو امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی، تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خدا کی قسم، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ اسے مجھے نہ کسی سلطان کی ستوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا: اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجیے۔ فرمایا: تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے خادم کو آواز دی اور فرمایا: کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، عرض کیا، وہی کلمات سکھانا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے چاہے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائے نہیں۔ فرمایا: ہاں، تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اس طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی ہے، تو میں دنیا میں اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، لہٰذا اہل اسلام کو مذکورہ والا دعا کو صبح و شام معمول بنا لینا چاہیے۔ جی ویورز، تو آج کی دعا پڑھی آپ نے، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔